بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. تھوڑی سی توجہ رکھیں گے انشاءاللہ. بہت کم وقت میں کچھ کام کی قیمتی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس نے پھر ایک مرتبہ محض اپنے فضل اور اپنے لطف و عنایت کے ذریعے ہم سب کو دوگانہ عید الفطر کی ادائیگی کے لیے اس عیدگاہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات کی توفیق ہم کو عطا فرمائی، یہ صرف اور صرف اسی کا فضل اور اسی کے احسان کا نتیجہ ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے عمل کا بدلہ صابرین کو بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی اتنا دیا جائے گا کہ جو گننے سے قاصر ہوں گے. ایک روایت میں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. کتنا دیتا ہوں یہ نہیں کہا، میں دیتا ہوں. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یوں فرماتا ہے کہ یہ کام تم کر لو، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا وہ اپن سمجھ لیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب بڑا آدمی یوں کہے اپن سمجھ لیں گے تو ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اپنے حساب سے سمجھے گا تو اچھا ہی سمجھے گا. اب سنیے، رمضان المبارک میں جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے صبر کے متعلق فرمایا، اور صبر کی جو کیٹیگری مفسرین نے بیان فرمائی وہ تینوں رمضان میں اور روزوں میں پائی جاتی ہے. بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. صبر تین قسم کا مفسرین نے بیان فرمایا. اس درمیان میں بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں. ایک صبر وہ بھی ہے جو لیڈیز صبر ہے، خواتین کا صبر. خواتین میں لڑائیاں جب آپس میں ہوتی ہے، جب تو میں ہو جاتی ہے، تو دونوں میں سے جس کو جو بولنا ہے قاعدے سے پہلے بول لیں گے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، پھر اس کے بعد دونوں مل کر کہیں گے ان اللہ مع الصابرین. تو یہاں تک تو صحیح ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ طے نہیں ہو پاتا ہے کہ دونوں میں سے صابرین کون ہے. یہ طے نہیں ہے. یہ صحیح ہے ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا. رمضان کے مہینے میں روزے دار کیا برداشت کرتا ہے؟ ایک صبر وہ ہے جو بندہ برداشت کرتا ہے عبادت پر اپنے نفس کو جمع کر کے، جس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں، کہ نیک کام کرنے میں بندہ اپنے آپ کو ایسا جما دے
کہ کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے ٹھان لی ہے روزے رکھنا ہے، رکھتے ہیں، اس نے ٹھان لیا ہے تراویح مکمل پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں کیا حالات آتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک اپنا ہدف اور اپنا ایک ٹارگیٹ یہ بنا کر چلے ہیں کہ ہم کو رمضان کے مہینے میں یہ اعمال کرنا ہے اور وہ کر کے رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو عبادات پر جمع دینا یہ صبر علی الطاعات ہے، نیکیوں پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بالکل جمع کر کے رکھنا۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جس کو صبر عن المعصیت کہا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ والا صبر بھی کام میں آتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ رمضان کے مہینے میں ظاہر سی بات ہے اچھی نعمتوں کو دیکھ کر، ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر اور عمدہ اور لذیذ قسم کے کھانوں کو دیکھ کر، اور بھی تنہائی میں جب کوئی نہیں ہے، اکیلے کمرے میں ہو اور اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہو، تو نفس امارہ جو ہے، یعنی انسان کا جو نفس ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ اس کو کھانا پسند کریں گے، آپ کا جی چاہتا ہے، بالکل وہ یہ کہے گا کیوں نہیں کھائیں گے۔ تو نفس تو چاہتا ہے گناہ کر لے، لیکن بندہ مومن اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بچاتا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ آدمی جب کسی سے کچھ حجت بازی ہو جاتی ہے تو جھگڑا دفع کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، جانے دو یار کیا بولوں، اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب رمضان میں کیا بولنا ہے اس کو۔ تو یہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے صبر عن المعصیت، یہ بھی رمضان میں پایا جاتا ہے۔ اور صبر ایک ہوتا ہے مشقت پر، مجاہدوں پر، اپنے مزاج کے خلاف پیش آنے والے واقعات اور حادثات پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ ایک آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھنے کے بعد صبح 10 بجے اس کو دکان بھی کھولنا ہے، رات کو نیند بھی مکمل نہیں ہوئی، پھر دھوپ رہے، گرمی رہے، سردی رہے، جو بھی رہے، اس درمیان میں اس کو سارے کام کاج بھی سنبھالنا ہے، گھریلو مسائل بھی اس کو حل کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی اس کو دیکھنا ہے، اور پسینہ بھی آ رہا ہے، مشقت بھی برداشت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے، ان ساری تکالیف کو برداشت کر کے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ روزہ، اللہ کا فریضہ رمضان کا مہینہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے میں ان ساری چیزوں کو بخوشی برداشت کرتا ہوں، ان ساری تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرتا ہوں۔ یہ ہے صبر علی البلایا، کہ اپنے مزاج کے خلاف پیش آنے والے حادثات، واقعات اور حالات پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ جب بندہ ان تینوں چیزوں میں اپنے آپ کو، تینوں امور میں، تینوں فارمیٹ میں اپنے آپ کو کامل مکمل طور پر جما لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے عمل کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ عمل کا بدلہ اتنا ہوگا جس کا تم حساب اور گنتی نہیں لگا سکتے۔ یہ بات تو ہو گئی ان روزے داروں کے متعلق، ان بندوں کے متعلق جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عیدگاہ میں، یہاں تو سارا مجمع انشاءاللہ امید یہی ہے کہ سارا مجمع وہ ہے جس نے سارے روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ سارے مجمع وہ ہے جس نے ساری تراویحیں بھی پڑھی ہے، سارا مجمع انشاءاللہ وہ ہے کہ
کہ جس نے رمضان کا مکمل طور پر رعایت کی ہے. لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں، بلا عذر بھی کبھی کبھار روزے چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب عیدگاہ میں نماز کا موقع آتا ہے تو سارے ہی لوگ وہاں پہنچتے ہیں. ایسا تو آپ نے کسی بھی بندے کو، کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا آپ عید کی نماز نہیں، یار میں نے روزے نہیں رکھے اس لیے میں عید کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. بلکہ ہو سکتا ہو کہ اس کو ان لوگوں سے زیادہ اہتمام ہو جو روزے رکھتے ہیں کہ نہیں پورے مہینے کچھ نہیں کیا ہے لیکن آج نماز پڑھنے کے لیے تو جانا ہی جانا ہے. تو اب جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی رعایت نہیں کی تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کیا ہے؟ آپ نے سنا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تینوں عشرے میں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آنکھ سے خلاصی کا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ لوگوں میں تین کیٹیگریاں ہیں. ایک کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے صاف شفاف اور صاف ستھرے ہیں کہ ان کا کام پہلے روزے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ان کو صفائی وفائی کرنا نہیں ہے، دل پہلے سے صاف ہے. رمضان آیا ان کے لیے رحمت بھی، مغفرت بھی، آنکھ سے خلاصی بھی، پہلے دن سب کام ہو گیا. کچھ لوگ وہ ہیں جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، تو ان کو سروس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو شروع کے 10 دن ان کی سروسنگ کی جاتی ہے، دوسرے عشرے میں ان کا بھی کام ہو جاتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گناہ ہی گناہ ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پہلے اور دوسرے عشرے میں ان کی سروسنگ کی جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں ان کے لیے بھی مغفرت کا اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ان کو لکھ دیا جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ہمارے گاؤں میں منگل کے دن بازار لگتا ہے. آپ لوگوں میں مثال مشہور ہے کہ صبح صبح کا جو بازار ہے وہ مالداروں کا ہے، اور دوپہر کا جو بازار ہے، بہت اچھی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ غور سے سنیں. دوپہر کا جو بازار ہے وہ مڈل کلاس والوں کا ہے، اور شام کا جو بازار ہے وہ غریب لوگوں کا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جائیں دکان پر سبزی والے کے یہاں، صبح 10 بجے جائیں گے، آلو کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ کہے گا 20 روپے کا 1 کلو. اور پھر آپ 4 بجے جائیں گے تو وہی سبزی والا وہ چلاتے پھرے گا 20 کا 1.5 کلو. اور شام کو جب دکان بند کرنے کا وقت ہے تو وہی یہ کہتا چلاتا پھرتا ہے 20 کا 2 کلو. تو آلو تو وہی ہے، اسی کے ریٹ میں سے نکلا ہوا ہے، لیکن اس کا بھاؤ شام صبح کے وقت میں 20 روپے کا 1 کلو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح یہ آئٹم ایک دم تازہ تھا، اس میں شائننگ تھی، چمک تھی. صبح آنے والے کو اگر بڑا مال چاہیے تو اس کے لیے دستیاب تھا، اس لیے اس کے لیے بھاؤ الگ ہے. دوپہر میں آتے آتے چھٹنی ہو گئی تو اس کے لیے بھاؤ الگ ہے، 20 کا 1.5 کلو کر دیا گیا، اس لیے کہ اب بڑے بڑے آئٹم نہیں ملیں گے، اب اس کو مڈل کلاس کے ملیں گے، کچھ چھوٹے ملیں گے، کچھ بڑے ملیں گے. اور شام کے وقت میں ایک دم چھوٹے چھوٹے آلو باقی رہ گئے ہیں تو 20 روپے کے 2 کلو ہو گئے. اگر یہ مثال آپ کے سمجھ میں آئی تو اب سنیے آخری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں جو رمضان لگتے ہی اپنا بازار کر لیتے ہیں. اللہ سے رمضان لگتے ہی سارے سودے انہوں نے کر لیے، کیونکہ پہلے سے ہی مشقت مجاہدہ انہوں نے اتنا کیا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان کے لگنے کے بعد میں ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس اللہ سے تھوڑی سی صلح کرنا ہے، تھوڑا سا اللہ سے معاہدہ کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 روپے خرچ کیے اور اچھے والے شاندار قسم کی سبزی وہ لے کر کے آئے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس 20 روپے نہیں ہیں، لیکن 20 روپے اگر ہیں تو ان کو 20 روپے میں 1.5 کلو مال چاہیے، تو وہ مڈل درمیان میں آ کر کے 4 اور 5 کے بیچ میں آ کر کے اپنی خریدی کرتے ہیں. یعنی دوسرے عشرے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لائن پر آ جاتے ہیں
دوسرے عشرے میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اعمال کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دینے کے لیے قیمت کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑی بہت ہی ہے، لیکن ان کو شام میں 100 روپے میں پورے گھر کا بازار کرنا ہے، ایک دم اخیر عشرے میں۔ بلکہ یوں کہیے کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی اور یہ کہہ کر کے کہ اے اللہ، جتنا ضائع ہونا تھا وہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن اب بس تیرے در پر آ کر پڑا ہوا ہوں، دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، جیسا وہ غریب آدمی کہتا ہے ایسا ہی یہ بندہ مومن کہے میرے پاس اعمال کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آج کے دن سارے لوگوں کو آپ کے یہاں سے خیرات تقسیم ہو رہی تھی تو لائن میں آ کر کے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ جو 1 نمبر والے کو 20 روپے والے کو جو مال دیا گیا مجھے وہی دیا جائے، یہ سوال تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ کریم اور سخی کا کام یہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے یہاں لائن میں بغیر پیسوں کے بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں زیادہ تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جن لوگوں نے رمضان میں بغیر عذر کے روزے چھوڑ دیے ہیں ان سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے اپنے روزوں کی قضا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور یہ کہیں اللہ سے، آج یہ کہیں کہ اے اللہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آج جو پیمنٹ، جو تنخواہ، جو ثواب آج ملنے والا ہے ہمارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے وہ تنخواہ مت روک، وہ جو پچھلا قرضہ ہے یعنی روزے کا چھوڑنا ہم قضا کی شکل میں اس کو بہت جلد ادا کر دیں گے، آج کا ہمارا حساب کر دے، ہم کو کچھ ثواب دے دے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب یہ نیت ہوگی اور روزوں کی قضا جو لازم اور ضروری ہے، بغیر عذر کے جو روزے چھوڑے گئے ہیں اس کو ادا کرنے کی، اس کو قضا کرنے کی فکر فرمائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو بھیک عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔